یعنی فَيَسِيرُونَ كَأَنَّهُمْ أَنْبِيَاءُ اچھا وَلَكِنْ لَمْ يُوحَى إِلَيْهِمْ، صحیح گویا کہ وہ انبیاء ہیں لیکن ان کی طرف وحی تشریح نہیں ہے، وحی نہیں، اچھا اسی سے میں وہ وحی خفی آتی ہے، وحی جلی نہیں آتی۔ اسی سے میں وہ سوال ساتھ جوڑ لوں کہ یہ تو ہمارے ہاں موجود ہے، موجودہ علماء نے اس کا انکار کر دیا، ماضی میں ابن تیمیہ نے بھی اکا دکا کیا کہ ختم نبوت کے بعد اب آسمان سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ تو سب کا ہے، یعنی وہ وحی تشریح کا۔ اچھا، تو یہاں پر ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ شیعہ علماء کا ائمہ اہل بیت کے بارے میں جو یہ نظریہ ہے، کشف و الہام کہیں یا دل پر القاء کہیں، یعنی کہ وہ جو دین کی وضاحت فرما رہے ہیں وہ ہمارے سنی فقہا کی طرح ان کا اجتہاد ہے، یا وہ اللہ کی ایک خاص حفاظت میں اللہ کے بہاف پر تشریح کر رہے ہیں، اس کو ہم وحی سے تعبیر کریں، چاہے وہ انبیاء کے علاوہ والی وحی ہو، الہام سے تعبیر کریں، کشف سے تعبیر کریں، یا ائمہ اہل بیت کی ذاتی تحقیق ہے؟ اس پر بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ صحیح، اصل یہ ہے جی کہ مسئلہ ختم نبوت، جی وہ تو سب مسلمانوں کا اتفاق ہے، جی اور تحریک ختم نبوت میں شیعہ، سنی، مماتی، حیاتی، مقلد، غیر مقلد، اہل حدیث، سلفی، عصری، سب یعنی متفق تھے مرزائیوں کے خلاف۔ جی اور وہ تاریخ کے یعنی اوراق میں جو بر صغیر کی تاریخ ہے اس کے اوراق پہ یعنی محفوظ ہے۔ اب یہ ہے کہ وحی تشریح، وحی کی دو قسمیں ہیں، اچھا وحی جلی، وحی خفی۔ وحی جلی یہ ہوتی ہے کہ فرشتہ اللہ کی طرف سے احکام، شرعی احکام لے کر نازل ہوتا ہے اور وہ آگے اپنے نبی تک پہنچاتا ہے۔ صحیح، یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ نبوت ہی ختم ہو گئی۔ جب باب ہی ختم ہو گیا تو تشریح وحی جلی جو ہے وہ زہر ہے، وہ نہیں۔ ٹھیک ہے، باقی وحی خفی جو ہے وہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، یہ بخاری میں بھی ہے، حضرت عمر کیا ہے؟ محدث ہیں۔ حضور نے فرمایا جی میری امت میں جو محدث ہیں وہ یعنی عمر ہے، یعنی اسی کے مشابہ الفاظ ہیں۔ تو محدث کسے کہا جاتا ہے؟ صحیح، شارحین نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، یعنی یہ فرشتوں کا نزول، ہر شب قدر فرشتوں کا نزول ہے۔ جی بالکل۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل الملائکۃ۔ ٹھیک۔ اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی فرشتے موجود تھے، اور یہ بھی ہے کہ وہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی ہیں، معاذ بن جبل ہیں یا کوئی اور صحابی، غسیل الملائکہ کا دیکھ لیں۔ جی بالکل، ہاں جی، یعنی وہ غسیل الملائکہ کو غسل فرشتوں نے دیا، فرشتے آئے ہیں، نازل ہوئے ہیں، اور وہ نبی نہیں ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کا نزول جو ہے وہ تو زمین پر ہے، لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں۔ اور الہام جو ہے اس کا تو کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، یعنی وحی خفی کا صحیح الہام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح حضرت عبد المطلب کے بارے میں بھی ہے کہ ان پر الہام ہوتا تھا، اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، اور میں نے اپنی کتاب میں السیف البارک میں اس پر سیر حاصل باز کی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وحی خفی اور وحی جلی کیا ہوتی ہے، اور آیا وحی تشریح کے علاوہ یعنی احکام کی وحی جو ہے، جس طرح ایک اللہ کی طرف سے احکام کا نزول بظاہر فرشتہ لے کر آتا ہے، اس کے علاوہ جو الہام ہوتے ہیں وہ بہت سارے شواہد سب مسلمانوں کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک تو ائمہ علیہم السلام پر فرشتوں کا آنا، اور یہ تو عام کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی جو چکی تھی وہ دیکھا گیا کہ وہ فرشتے چکی چلا رہے، صحیح جی، خدمت کر رہے ہیں۔ اور ہماری کتابوں میں شیخ صدوق نے بھی علل الشرائع میں غالباً لکھا ہے کہ ان الملائکۃ خدامنا و خدام و محبین، فرشتے ہمارے بھی خادم ہیں اور ہمارے ماننے والوں کے بھی خادم ہیں۔ صحیح تو یہ آتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ
ٹھیک ہے، جاری و ساری ہے، صحیح اس میں کوئی کفر نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، صحیح اور باقی ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے وہ سب مسلمان واضح ہے، متفق ہیں صحیح، سوائے مرزائیوں کے۔ اس لیے سب مسلمانوں نے، سنی شیعہ نے مل کر ان کو کافر قرار صحیح دیا۔ یعنی کہ اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار پر وحی کی وہ جو غیر تشریعی صورت ہے ہاں وہ خفی ہے، وہ ہے، ان کا اجتہاد یعنی الہام ہے، الہام ہے، الہام ہے، امام پر یعنی الہام ہوتا ہے۔ نہیں، اس پر معذرت کے ساتھ ہمارے اکثر وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے اہل سنت کے 4 فقہاء ہیں، ان کے برابر امام جعفر کو نا ایک مجتہد کی حیثیت دیتے ہیں، سنی۔ ہاں وہ یعنی مجتہد کی سن دیتے ہیں، لیکن آپ کیا وہ مجتہد نہیں ہیں؟ ہاں دیکھو مولانا شبلی نعمانی نے بڑی بات کی اچھا، سیرت النعمان، صحیح، کیونکہ ابن تیمیہ حرانی جی انہوں نے منہاج السنہ میں اہل بیت کی توہین کی ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، اس لیے حافظ ابن حجر عسقلانی نے ان کو ناسبی تک کہا ہے۔ ناسبی یعنی مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے صحیح احادیث کا بھی انکار کیا ہے، ناسبیت کی طرف چلے گئے، اور اکثر احناف نے، مختلف یعنی مسالے کے علماء نے، ائمہ اربعہ میں سے مختلف علماء نے ان پر یعنی کفر کا فتویٰ بھی لگایا، 18 علماء نے تو کفر کا فتویٰ لگایا ہے، صحیح، ابن تیمیہ پر، صرف کہ اہل بیت پر تنقیص کیا۔ مولانا شبلی نعمانی سیرت النعمان میں لکھتے ہیں کہ انہی پر نقد کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سے امام ابو حنیفہ کی کیا نسبت؟ صحیح، اچھا، اہل البیت ادرا بما فی البیت، گھر والا جانتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہے۔ صحیح، ہاں جی، ٹھیک، اور دوسرا یہ ہے کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی نے تفسیر عزیزی میں اور باقی کتابوں میں بھی، اور اسی طرح شاہ ولی اللہ نے بھی وہ اپنا جو وصیت نامہ لکھا ہے نا، وصیت نامہ انہوں نے فارسی میں لکھا ہے، اچھا، ہاں جی میرے پاس ہے وہ فارسی میں، تو سب نے لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت کا سلسلہ یہ ہے کہ یہ اپنے بعد دوسرے کو وصی بناتے ہیں۔ اچھا، ٹھیک، یہ سلسلہ امامت جو چلتا ہے، جب وہ یعنی وصی بناتا ہے تو ظاہر ہے اپنا علم بھی منتقل کرتا ہے، تو ائمہ اہل بیت کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا کہ تم اگر ان سے تمسک کرو گے، ان کی اتباع کرو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہو۔ صحیح، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الہام تو ہے، ہاں، یعنی یہ جس کی حضور ضمانت دے رہے ہیں، اور یہ پھر قرآن سے جدا بھی نہیں ہوں گے، صحیح، جی یہ تو واضح عصمت کی دلیل ہے کہ علل اطلاق حضور فرما رہے ہیں کہ میں ضمانت دے رہا ہوں لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوں گے اگر تم نے ان کی پیروی کی، قرآن اور اطرت والے بیت، ٹھیک ہے جی، اطرت کے یعنی خاص لوگ ہیں وہ، ہمارے ہاں صحیح و سند حدیث موجود ہے۔ اسی طرح جب وہ ایتونی بدواتن اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ میں تمہیں ایسی تحریر لکھ کر دے دوں، وہاں یعنی زبان اقدس سے فرمایا، اور یہاں وہ لکھنا چاہتے تھے کہ جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہ ہو، وہاں بھی کہا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے تو گمراہ نہ ہوں گے، صحیح، اور جو لکھنا چاہتے تھے وہاں بھی ضمانت دے رہے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے میرے بعد تم گمراہی کی طرف نہیں جاؤ گے۔ تو یہ کوئی ایسی ہستیاں ہیں کہ جو گمراہی کی طرف نہیں جا سکتی، صحیح، اور وہی وہ ائمہ اہل بیت ہیں جن کی عظمت، رفعت، کمالات میں تمام مسلمانوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، تو یہ دلیل ہے یعنی کہ یہ جو بھی فرمائیں گے وہ بے عین ہی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہی ہوگا، صحیح، اجتہاد نہیں، اجتہاد میں تو خطائیں ہو جاتی ہیں، جی وہ تو ظاہر، لیکن علل اطلاق جو ارشاد فرما رہے ہیں نا وہ خدا کہ ان کی اتباع نہیں کرو گے تو گمراہ نہ ہو، صحیح،
تو گویا کہ ان کا ہر فعل اور ہر قول جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی یعنی کہ تحت ہے، صحیح صحیح، ان کے خلاف نہیں ہے۔ ٹھیک